ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک سرسبز و شاداب جنگل میں میکس نام کا ایک شرارتی بندر اور روبی نام کا ایک چالاک خرگوش رہتا تھا۔ میکس اپنی چنچل فطرت کے لیے جانا جاتا تھا۔ وہ ہمیشہ درختوں سے جھولتا اور ہنگامہ برپا کرتا تھا، جبکہ روبی اپنے تیز عقل اور ذہانت کے لیے جانا جاتا تھا۔ ایک دھوپ والے دن میکس اپنی آزادی اور جنگل کی سنسنی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے ایک شاخ سے دوسری شاخ جھول رہا تھا۔ جب وہ درختوں میں سے جھوم رہا تھا تو اس نے ایک مزیدار شکل والا آم دیکھا جو خاص طور پر اونچی شاخ سے لٹکا ہوا تھا۔ میٹھی پہل کا سوچ کر میکس کی منہ میں پانی آ گیا، تاہم میکس تک پہنچنے کے لیے شاخ بہت اونچے تھے اور وہ اس لالچ کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے روبی سے مدد لینے کا فیصلہ کیا، جو اپنی مسائل حل کرنے کی مہارت کے لیے مشہور تھی۔ میکس نے روبی کی بل کی طرف اپنا راستہ بنایا اور اسے ایک کتاب میں مگن پایا۔ روبی روبی میکس کہا جاتا ہے، جوش میں اوپر نیچے اچھالتا ہے۔ مجھے سب سے زیادہ منہ کو پانی دینے والا آم ملا ہے، لیکن یہ میرے لیے بہت زیادہ ہے۔ کیا آپ اسے حاصل کرنے میں میری مدد کر سکتی ہیں؟ روبی نے اپنی کتاب میں سے دیکھا اور صورت حال کا جائزہ لیا۔ وہ جانتی تھی کہ خرگوش ہونے کی وجہ سے وہ آم تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن اسے ایک خیال تھا۔ میکس، میرے پاس ایک منصوبہ ہے، اس نے مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ہم اس آم کو حاصل کرنے کے لیے مل کر کام کر سکتے ہیں۔ میکس کی آنکھیں تجسس سے پھیل گئیں جب اس نے بے تابی سے روبی کی منصوبے کو سنا۔ اس نے وضاحت کی کہ انہیں کامیابی کے لیے اپنی منفرد صلاحیتوں کو استعمال کرنے کی ضرورت ہوگی۔ روبی دماغ فراہم کرے گا اور میکس براؤن فراہم کرے گا۔ سب سے پہلے روبی نے میکس سے کہا کہ وہ قریبی درختوں سے لمبے مضبوط بیلیں اکٹھی کرے۔ میکس جنگل میں گھومتا رہا، جتنی انگوریں اسے مل سکتی تھیں جمع کر لیں۔ دریں اسنا روبی مختلف سائز کے ہموار پتھر جمع کرنے کے لیے قریبی ندی میں گئی۔ جب میکس واپس آیا تو روبی نے بیلوں کو ایک ساتھ باندھنا شروع کر دیا، ایک لمبی اور مضبوط رسی بنائی۔ اس کے بعد اس نے سب سے بڑا پتھر منتخب کیا اور اسی رسی کی ایک سری سے محفوظ طریقے سے باندھا دیا۔ میکس روبی کی ہر حرکت کو جوش و خروش سے دیکھتا تھا، اس کی منصوبے کو عملی شکل میں دیکھنے کے لیے بے چین تھا۔ روبی نے وضاحت کی کہ وہ رسی اور درخت کی شاخوں کا استعمال کرتے ہوئے ایک عارضی کیٹپلٹ بنائیں گے۔ اس نے گلیل کو براہ راست آم کی درخت کے نیچے رکھا، جس میں میکس نے رسی کی دوسری سری کو پکڑ رکھا تھا۔ احتیاط سے روبی نے آم کو گلیل پر رکھ دیا۔ میکس، جب میں سگنل دوں تو رسی کو جتنی سختی سے کھینچ سکتے ہو، روبی نے ہدایت کی۔ فورس آم کو ہوا میں اڑائے گے اور اگر ہم نے صحیح وقت دیا تو یہ آپ کے ہاتھ میں محفوظ طریقے سے اتر جائے گا۔ میکس نے جوش سے سر ہلایا، اپنی منصوبے کو حرکت میں لانے کے لیے تیار۔ اس نے رسی کو مضبوطی سے پکڑ کر خود کو کھڑا کیا۔ روبی نے اشارہ دیا اور میکس نے اپنی پوری طاقت سے آم کو آسمان کی طرف کھینچا۔ آم ہوا میں اڑ گیا اور میکس اسے پکڑنے کے لیے اچھل پڑا۔ ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ میکس زمین پر اترا، ہاتھ میں آم تھا۔ انہوں نے روبی کے شاندار خیال اور ان کی کامیاب تعاون کے لیے شکریہ ادا کیا۔ دونوں دوست آم کے درخت کے نیچے بیٹھ کر مزیدار پہلوں سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ اس دن سے میکس اور روبی کا رشتہ اور بھی مضبوط ہو گیا۔ جب بھی ضرورت پڑی ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے اپنی منفرد مہارتوں کا استعمال کرتے ہوئے وہ جنگل کو تلاش کرتے رہے۔ آم کے ساتھ ان کی مہم جوئی ایک دلکش یاد رہی جو انہیں ٹیم ورک اور دوستی کی طاقت کی یاد دلاتی ہے، اور اس طرح شرارتی بندر اور چالاک خرگوش جنگل میں خوشی سے رہتے تھے، ہمیشہ نئی مہم جوئے اور چیلنجوں کے لیے تیار رہتے تھے، یہ جانتے ہوئے کہ وہ مل کر ان کے راستے میں آنے والی ہر چیز پر قابو پا سکتے ہیں۔